الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام ہمارے آقا و مولا سیدنا و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الکونین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر و مقدس پر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیوں سے ہمارا معاشرہ مجروح ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک جھوٹ سے محبت اور سچ سے دوری، یہ بھی ہمارے معاشرے کا اصول بن چکا ہے۔ اگر مسلمان سچ سے محبت اور جھوٹ سے نفرت کو اپنی زندگی کے اندر راسخ کر لے، اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر اس کو اپنا لے، تو معاشرے کی بہت سی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لفظ صدق یعنی سچائی، یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک ایسا اچھا اور عمدہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر بیان کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے ساتھ منسوب کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ سچائی کی نسبت کی۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی صفات کو اس طریقے سے بیان کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے صالحین کے ساتھ سچائی کا لفظ استعمال کیا۔ یہ سچائی کا لفظ یہ ہے ہی اتنا عمدہ لفظ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور محبوب صفت سچائی کی صفت ہے، اور یہ عطا بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بات کو تمام باتوں پر فوقیت دیتے ہوئے فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کون ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات سچی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی بات بھی سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بھی سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ صفت سچائی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ واضح صفت موجود ہے۔ سچے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث کیے وہ سب کے سب سچے تھے، اور ان کی زندگیاں اس بات کا عملی نمونہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورا ہونے والا ہے، وہ سچا ہے۔ کون ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے یہ سچ ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سب لوگوں کی باتوں میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، سب لوگوں کی باتوں سے زیادہ سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی سچائی ہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل کی دلیل ہے۔ پرہیزگاری اور تقویٰ کی علامت بھی اللہ تعالیٰ نے سچائی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ ذات، وہ شخصیت جو حق لے کر آئی
یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے، سچ بات لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اس صفت کے ساتھ کیا ہے کہ میرے نبی سچ کو لے کر آئے، حق لے کر آئے، سچائی کے ساتھ آئے، قرآن لے کر آئے تو وہ قرآن بھی سچا، فرمان لے کر آئے وہ فرمان بھی سچا، احادیث لے کر آئے وہ احادیث بھی سچی، طریقہ لے کے آئے وہ طریقہ بھی سچا، جو شریعت لے کے آئے وہ شریعت بھی سچی۔ قوموں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ترقی اور نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کتاب دی وہ کتاب بھی سچی، اور اس حق کے پیغام کے ذریعے اس امت کو اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمایا۔ یہ ساری کی ساری خوبیاں، یہ ساری کی ساری صفات اس سچائی اور صداقت کی وجہ سے تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ وصدق بہ، اور جس نے آپ علیہ السلام کی بات کی تصدیق کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں صداقت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا، انہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ واقعہ معراج کے بعد جب اللہ کے نبی نے مشرکین کو بتایا کہ میں ایک رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو ان مشرکوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا تم اس بات کو مانو گے کہ کوئی یہ کہے میں ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں زمین کی سیر کر کے آیا؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات تو بتلاؤ، یہ بات کہیں کس نے ہے؟ وہ ابو جہل کہتا ہے یہ تیرے ساتھی، یہ تیرے یار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر میرے پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ ساتوں آسمان و زمین کی سیر ایک رات میں کر کے آئے ہیں تو یقیناً وہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صداقت کی وجہ سے تقویٰ اور پرہیزگاری کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا صدق اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ بھی سچ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول بھی سچ بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی بات کرنا اور سچ بولنا یہ اس قدر اعلیٰ اور ارفع صفت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی زبان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو بہت سے اعزازات نوازے گئے، ان اعزازات اور مقامات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لصادقون اس بات کا اعلان کر کے یہ فرما دیا کہ سچ بولنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے، ان کی صداقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، صدیق نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت، ان کی سچائی اس قدر پسند آئی، اس قدر محبوب لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے شمع جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ جب تک قیامت تک لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، اور ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وہ سچی تھی، صدیقہ تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچ بولنا، سچائی اور حق یہ اللہ والوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے شمار اللہ تعالیٰ نے تعریفات بیان کی، ان کے نمایاں وصف میں سے اللہ تعالیٰ نے وہ وصف بیان کیا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، اے صداقت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان تو سچی ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سراپا کو صداقت سے تعبیر دے کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ جس کے رگ و ریشے کے اندر صداقت اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ جس کی گفتار میں صداقت ہو، جس کے کردار میں صداقت ہو، جس کی آن میں صداقت ہو، جس کی جان میں صداقت ہو، جس کے کردار میں صداقت ہو، جس کی رفتار میں صداقت ہو، جس کی جلوت میں صداقت ہو، جس کی خلوت میں صداقت ہو، جس کی ہر چیز میں صداقت ہو، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے صداقت کے پتلے یوسف۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ جب تک لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، یوسف علیہ السلام کی صداقت میں بیان ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصف کو بیان کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ ان کی صداقت، ان کی سچائی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی، اس قدر محبوب لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہی مقام ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے آپ علیہ السلام کی صداقت بیان ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نبی ہمارے دین کی تبلیغ کے لیے نکلیے، اپنے خاندان کو تبلیغ کیجئے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرات پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، اس چوٹی پر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں، یا معاشر قریش، اے قریش کے خاندان، اے قریش کی جماعت، میری بات سنو۔ سارے کے سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب ایک بڑا سا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، اگر میں یہ بات کروں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟
تو سارے کے سارے لوگ بیک زبان ہو کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں سنا، جب تک آپ ہمارے اندر جب سے آپ رہ رہے ہیں ہم نے آپ کی زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کیسر روم کے پاس جاتے ہیں، سرور کونین کی شکایت لے کر جاتے ہیں۔ وہ کیسر روم ابو سفیان کو اپنے دربار میں طلب کرتا ہے، اس سے سوال و جواب کرتا ہے لمبی نشست میں کہ یہ ایک سوالات کرتا ہے، ایک سوال وہ کرتا ہے کہ یہ نبی جو تم لوگوں کے اندر نبوت کا دعوے دار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا اس نے کبھی نبوت کے دعوے سے پہلے تم سے کبھی جھوٹ بھی بولا کہ نہیں؟ کیا اس نے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی کوئی جھوٹی بات کہی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ ابو سفیان بربلا کیا ہوتا ہے کہ آج تک ہماری جتنی مرضی ان سے عداوت ہے، ہماری جتنی مرضی دشمنی ہے، لیکن ہم نے آج تک ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ وہ کیسے لوگ لمبی تقریر کرتا ہے، اس سے لمبی بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھ سے اس آدمی کی شکایت کر رہے ہو جس کے بارے میں تم خود ہی اعتراف کرتے ہو کہ اس نے آج تک کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، تو مجھے بتلاؤ جو آدمیوں کے بارے میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے آج تک تمہارے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ ساری کائنات کے خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ تو تھی میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، میرے نبی کے اصحاب میں بھی صداقت کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تیاریاں کرو، ہم لشکر لے کر نکلنے والے ہیں۔ سب لوگوں نے تیاریاں کی، میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں نکل گئے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ لشکر سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اسی آسنا کے اندر کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، لشکر واپس آ گیا۔ حضرت کعب بن مالک اس لشکر میں شامل نہ ہو سکے۔ جب آقا علیہ السلام واپس آتے ہیں مسجد نبوی میں ان سب لوگوں کو طلب کرتے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، سب لوگ آتے ہیں اپنے اپنے بہانے بنا کر، منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کی جھوٹی قسموں پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا مواخذہ نہیں کرتے۔ حضرت کعب بن مالک کی باری آتی ہے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں اے کعب بتلاؤ تمہیں کس چیز نے روکا ہمارے ساتھ لشکر میں جانے سے، تم کیوں لشکر سے پیچھے رہ گئے؟ حضرت کعب بن مالک نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی جھوٹی قسمیں نہیں کھائی، حقیقت بات بیان کر دی، سچ بات بیان کر دی کہ آقا مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میں معذور نہیں تھا، میں جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، میں جنگ میں جانے کے قابل تھا لیکن پھر بھی میں پیچھے رہ گیا۔ آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت کعب بن مالک سے مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی بھی نہ ان سے کلام کرتا نہ ان سے کوئی بات کرتا۔ حضرت کعب بن مالک اکیلے گھر کے اندر مہینہ گزر گیا، 40-50 دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت کعب بن مالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد
مجھے اپنی ذات کا کوئی ایسا احسان یاد نہیں آتا اس بات سے، اس سچائی سے جو میں نے اللہ کے نبی کے سامنے سچ بات بیان کی۔ جو لوگ جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بری کر دیا وہ لوگ ہلاک ہو گئے، میں بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، اس سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قیامت تک اس توبہ کا ذکر چلتا رہے گا۔ اب جو لوگ سچائی کو اپناتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کیا عطا کرتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کرو، ہمیشہ سچی بات کرو۔ اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے معافی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا، وہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، جو ہمیشہ سچ بات کرتا ہے، وہی شخص کامیاب ہے، اس شخص کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، صدیقین سچے مرد اور سچی عورتیں، ان کا اجر کیا ہے، ان کا انعام کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا سامان تیار کیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو قیامت تک انسان کے ساتھ جائے گا۔ یوم یرفع الصادقین صدقہم، سچے لوگوں کی سچائی قیامت کے دن ان کا ساتھ دے گی، قیامت کے دن ان کے کام آئے گی۔ جس دن لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یہ صداقت یہ سچائی آئے گی اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور مقرب بنا دے گی کہ تم نے دنیا کے اندر مجھے اپنایا، تم نے لوگوں کو سچائی کی دعوت دی، سچائی کا پرچار کیا، خود بھی سچ بولتے رہے، لوگوں کو بھی سچائی کا بتلایا، تم نے دنیا کے اندر مجھ سے وفا کی، آج قیامت کے دن میں تجھ سے وفا کرتی ہوں۔ آج قیامت کے دن تجھے اس سچائی کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ اسلام جو ہم سے سچائی اور صداقت کا تقاضا کرتا ہے، وہ ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں ہم سے صداقت کا تقاضا کرتا ہے۔ جو انسان کوئی بھی بات کرے، کوئی عمل کرے، اس کے کردار میں ہر وقت صداقت نظر آنی چاہیے۔ اگر یہ صداقت انسان کے اعمال کے اندر ہے تو انسان کامیاب و کامران ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔